مشترکہ مفادات اور مشترکہ دوسرا کیا ہوگا کنسرن مسائل کہہ لیں. اب جیسے 4 صوبے ہیں, ایک وہ ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. یس سر. ٹھیک ہے. اب ہمیں فوج چاہیے اپنی دفاع کے لیے. پنجاب کو بھی چاہیے, بلوچستان کو بھی چاہیے, سندھ کو بھی چاہیے, اسلام آباد کو بھی چاہیے, خیبر پختونخوا کو بھی چاہیے. تو یہ مشترکہ مفاد ہوئی. یس سر. اب آپ کہیں گے یہ سب لوگوں نے پیسے دیے, اس کے لیے ٹیکس پیئر نے دیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہمیں برآمدات ہوتی ہیں پورٹ. تو پنجاب میں تو پورٹ نہیں, کراچی میں پورٹ ہے, بلوچستان میں پورٹ ہے, خیبر پختونخوا میں پورٹ نہیں ہے. تو یہ فیڈریشن نے لیا کہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں گے, پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے, یا کیا چیز آ سکتی ہے پاکستان میں اور کیا چیز جا سکتی ہے پاکستان میں. تو بھی ایک مشترکہ بات ہو گئی, کنسرن ہو گئے. تو آپ کو ہمیشہ جی, پھر میں جاؤں گا 1971 میں, ایک دن اچانک ہمارے ہی لوگ, ہمارے ہی میجورٹی مسلم پاپولیشن نے ایک دن نہیں کہا الوداع میں, یوں نہیں کیا. ان کی وجوہات پیچھے کو بہت تاریخ سے میں نے بہت سرسری طور پہ بیان کی. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بیج بوئے جاتے ہیں, پھر وہ کہیں گے ہمارا کیا فائدہ وفاق میں رہنے کا. ٹھیک ہے, ہم کیوں نہ بہتر چلیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, ہم وفاق کو بھول چکے ہیں. وفاق کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے. وفاق کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کو سب کو پڑھنا چاہیے. جس طریقے سے وہ آئی, اس نے وفاق کو مضبوط بھی کیا ایک طرح سے, اور اپنے جو زیادہ اختیارات تھے انہوں نے نیچے بھی دے دیے. یہ بڑا پن کا ظاہر کرتا ہے جب آپ اختیارات, سب بڑا آدمی یہ نہیں ہوتا جو اپنے اختیارات کھینچ کے کر لے. یہ پارلیمان کا بڑا پن تھا. نیشنل اسمبلی نے اپنے اختیارات صوبوں کو دے دیے, منتقل کر دیے. ایک طرح سے تو آپ کہیں, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا بڑی بیوقوفی کہ آپ نے اپنے اختیار صوبوں کو کیوں دے دیا, آپ اپنے پاس رکھتے, آپ جو قانون سازی کرتے. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ نہیں, ان کو وہ پھر ایک لارجر پکچر انہوں نے دیکھی, اس کا فائدہ کیا ہے. سوری, اصل میں سوالات بہت سارے ہیں, ٹائم بھی بہت لیا ہے, آپ بھی ظاہر تھک گئے ہوں گے, لیکن کچھ سوالات بہت اہم ہیں سر. اسی سے متعلق ویسے یہ 3 سوالات آئے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے بھی 21 ارب روپے کی ادائیگی کا حکم جاری کرنے کا, اور کیا جج صاحبان ماہرین معیشت کا کردار ادا کر سکتے ہیں. بلکہ ایک نے یہ بھی لکھا ہے, یہ فگرز مجھے بہت پسند آئے, کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNOCH یونائٹڈ نیشنز آفس فار دی کوآرڈینیٹنگ ہیومینیٹیرین افیئرس کے اعداد و شمار کے مطابق ایک معمولی نوعیت کا مکان جس میں صرف بنیادی ضروریات پوری ہوں پاکستان میں تقریباً 1,70,000 روپے میں بنتا ہے. ویسے اب شاید اس سے بھی زیادہ میں بنتا ہو, لیکن 21 ارب روپے سے 1,24,000 مکان بن سکتے ہیں. اسی طرح ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کا تخمینہ مانے تو 21 ارب روپوں میں 50 کروڑ سے زائد درخت لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ پیسے ہم کیوں ضائع کریں, شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں. جب میرے پاس ایسا کیس آئے گا پھر یہ آپ کے دلائل سنیں گے, میں اس پہ کوئی اوپینین نہیں دوں گا. لیکن اس سے متعلق یہ سوال ہے, یہ میرے دوست ویسے میری بڑی مدد کر رہے ہیں کہ ترتیب انہوں نے بہت صحیح رکھی ہے, کہ کیا آئین کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہو. پھر وہی آپ نے سوال کر دیا جو میرے سامنے نہیں ہے. اب میں نے آئین میں مختلف حصے ہیں. ایک فنڈامنٹل رائٹس کا ہے, ایک وہ خیال میں الیکشن کمیشن کا ہے, پارٹ 8واں حصہ ہے. ٹھیک ہے. یس سر. اچھا, میں آپ کو یہ اس کا جواب نہیں دیتا ہوں, دوسری بات کر دیں. جی سر. جی سر. چیف جسٹس تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب. یس سر. میں تھا اور ہم 3 کی بینچ تھی. ٹھیک ہے, میں ان کے لیفٹ پہ بیٹھا تھا, مطلب جونیئر تھا, سینئر رائٹ پہ بیٹھتے ہیں. وہ آیا, کوئی بات ہوئی, میں نے کہا یہ میں کام نہیں کروں گا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اچھا, تو کیا مطلب تمہارا؟ وہ ذرا آواز ہوئی. ہاں, انہوں نے پھر بعد میں کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے. تو دیکھیے, اب ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں روزانہ. بالکل. اور آپ کے شاید سوالوں سے مجھے شاید کچھ سیکھنے کو ملا. چلیں اس ایشو کو ذرا ہم ایک اور اینگل سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ایک آرڈر تو کیا تھا لوکل گورنمنٹس کے بارے میں, اور کہ ان کے انتخابات کرائے جائیں. تو اس میں
کس طرح آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟ اچھا ہاں، اچھا ذرا سا یہ لمبا اچھا یہ آپ نے مشکل بات پوچھی ہے. ایک آئین میں 18ویں ترمیم میں دو بہت اور اہم باتیں ہوئی تھیں. لوکل گورنمنٹس پہلے ہوتی تھی قانون کے ذریعے، ان کی تشکیل ہوتی تھی اور ان کو قانون کے ذریعے ہی سنبھالا اور نمٹایا جاتا تھا. 18ویں ترمیم نے ان کا درجہ بلند کر دیا. 140A شہر آئین کی شک کہ لوکل گورنمنٹ کا تذکرہ، انہوں نے کہا نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ، تین ہو گئے. پہلے دو آپ کے پاس اور میرے پاس بھی شہری کا اختیار ہوتا تھا کہ یہ دو جگہ ووٹ ڈالیں، اب تین جگہ آئین نے محفوظ کر دیا ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حدود بھی بڑھا دیے. اس میں انہوں نے میرے خیال میں 219 میں شک میں ترمیم آئی کہ یہ وہ کام بھی کریں گے. اب کیا ہوا، یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، پنجاب میں جو لوکل الیکشن جو ہو رہے تھے وہ ان کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 نے ان کی مدت ختم کر دی اور ان کو ڈیزالو کر دیا. ایک قانون بنا پنجاب کا، ٹھیک ہے. میں نے اس بات کا نوٹس کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب یہ دیا کہ جی ہم تو ابھی الیکشن کرانے تیار بیٹھے جا رہے ہیں. ابھی کیس چل رہا تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے صفحات پہ آرڈیننس تھا، انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کا بھی اختیار لے لیا. تو یہ ایک مطلب مثال بالکل فرق ہے، کیونکہ یہ ایک اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، ان کو ختم کیا گیا تھا قانون کے ذریعے. پھر یہ گیا ایک اور بینچ نے فیصلہ کیا، میں اس میں نہیں تھا، کہ یہ جو قانون ہے یہ غیر آئینی ہے کیونکہ یہ بنیادی حقوق ہے. یہ لوکل گورنمنٹ آئینی مسئلہ نہیں، یہ لوکل گورنمنٹ کو مقامی حکومتیں، ہاں یہ آئین میں کیونکہ اب ان کا اندراج ہو گیا ہے، یہ لازمی ہے اور ان کی مدت پوری نہیں ہوئی، ان کو بحال کیا گیا، ان کو واپس بحال کیا گیا. ٹھیک ہے، بالکل سمجھ میں آ گیا سر.